بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت اس وقت دنیا میں سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں بھارت آرمینیا کا ساتھ دے رہا ہے اور آرمینیا کو برکاوا دے رہا ہے۔ الزامات ان کے لوگ پاکستان پر لگا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے، بھارتی چمگادڑوں کا کہنا ہے کہ پاکستان اسلامی ملکوں کا سربراہ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، بلکہ ہمارا حق بھی بنتا ہے۔ ہم سپر پاور ہیں، ہمارے پاس ایک اچھی فوج ہے، ایک تربیت یافتہ فوج رکھتے ہیں اور ایٹمی صلاحیت بھی ہے۔ ہم دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت باہر ہمارے اوپر اوچھے کرنے لگا کر، اوچھے الزامات لگا کر خود کو بہت بڑا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے اقدامات پر بھارتی حکومت کو شرمندگی ہوگی۔ اب میں بات کروں گا اپنے موجودہ حالات پر۔ ہمارے پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی ایشوز پر ہر وقت پاکستان کے اندر، چاہے وہ حکومت میں ہے، یہ موجودہ حکومتی دور بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت پاکستان آرمی پر الزامات لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ الزامات کس طریقے سے لگاتے ہیں؟ بھائی نواز لیگ یہ کہہ رہی ہے، فلاں لیگ یہ کہہ رہی ہے، آرمی نے ساتھ دیا ہے، آرمی نے لاٹھی جھکوائے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ سب سے زیادہ حکومتی اہلکار، حکومتی جو یہ فلاسفر، حکومتی جتنے بھی موجودہ ترجمان اور سابقہ ترجمان، سب کے سب ایسے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں اور فوج کے کندھے پر بندوق رکھ کر سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں۔ میں موجودہ حکومت کے ترجمانوں کو، موجودہ حکومت کی ایسی پالیسی کو کنڈیم کرتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں، آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ آپ ایک ادارے کی بدنامی کا باعث کریں؟ پاکستان فوج ایک آئینی ادارہ ہے، اس نے پاکستان بقا کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ قربانیاں کیا؟ ہر وقت سیلاب آتا ہے، پاک فوج کندھے سے کندھا ملا، بلکہ آپ کا کندھا سیاسی جماعتوں کا، سیاستدانوں کا، حکومتی مشینری کا کندھا بھی نہیں ہوتا۔ کندھا بھی پاک آرمی اپنا استعمال کرتی ہے اور سیلاب کے دنوں میں عوام کو سیلاب سے نجات دلاتی ہے۔ کورونا کے دنوں میں آپ دیکھ رہے تھے، پاک آرمی کے ساتھ باتیں ہوتی ہے تو پاک آرمی کو بلاتے ہو۔ کوئی بھی دنیا میں مسئلہ ہو، پاکستان کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو تو حکومتی مشینری کام کرنے کے قابل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ حکومتیں پیسہ کمانے کے لیے بنتی ہیں۔ جو دوسرے محکمہ جاتے ہیں وہاں فائل کو آگے چلانے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب تمام سرکاری محکموں میں کوئی کام نہ ہو رہا ہو اور حکومت بغلے بجا رہی ہو اور کام کرنے کے بجائے سیاسی پارٹیوں پر الزامات لگا کر اپنی حکومت چلا رہی ہو، اپنی روزی روٹی کما رہی ہو۔ ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو آج تک یہی معلوم نہیں ہو سکا کہ ایم پی ایم این اے، وزیر اعظم جیسے تمام لوگ، تمام وزراء پاکستانی قوم کے ملازم ہیں۔ پاکستانی قوم کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ یہ لوگ آپ کے ملازم ہیں۔
جب تک آپ یہ بات نہیں سمجھیں گے، کیونکہ انگریز جب سے آیا اس نے اپنی حکومت کو جمانے کے لیے، اس خطے میں حکومت کو کرنے کے لیے ایک الٹا سیاسی نظام دیا، جسے آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ یہ کیسی ڈیموکریسی ہے؟ چاہے ملک کا وزیر اعظم ہو، چاہے اسپیکر ہو، چاہے وزیر ہو، پورے پاکستان کا ہوتا ہے، لیکن کام اپنے حلقے کے کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے حلقے کی سوچتا ہے۔ یہ ڈیموکریسی ہے، یہ الیکشن اصلاحات ہیں، یہ امید سے کیے ہوئے آپ کے الیکشن اصلاحات ہیں، ان میں اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پاکستانیوں جب تک براہ راست عوامی ووٹ سے وزیر اعظم اور تمام جو آئینی عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ عوامی ووٹ سے منتخب نہیں ہوں گے براہ راست، تو آپ کو ایسا ہی جمہوری نظام ملے گا۔ اب میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، ہم مجموعی طور پر پاکستان کے اندر تعلیمی اصلاحات بھی نہیں کرنا چاہ رہے۔ جیسا ایک تحریک چل رہی ہے نفاذ اردو کی، یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ بھی دیا کہ تمام سرکاری اداروں میں خط و کتابت تعلیم اسکولوں کالجوں میں اردو میں دی جائے گی، لیکن آج تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو ہنرمند تعلیم یافتہ قوم دی جائے، ہنرمند تعلیم یافتہ قوم۔ وہ اس طریقے سے ممکن ہے کہ چھٹی جماعت سے لے کر 12ویں تک آپ پاکستانی قوم کو، ان بچوں کو جہاں دوسرے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں وہاں الیکٹریکل، میکینیکل اور دیگر شعبوں کے چیپٹر بھی پریکٹیکل طور پر پڑھائے جائیں اور پریکٹیکل طور پر سکھائے جائیں۔ جب آپ کے بچے انٹرمیڈیٹ تک پہنچیں گے، وہ انتہائی لیول کے، انتہائی اونچے لیول کے انجینئر بن چکے ہوں گے۔ آج ہمارے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو صرف نوکریوں کے لیے، بڑی بڑی ڈگریاں ہاتھ میں ہوتی ہیں، نوکریوں کے لیے دفتروں میں چکر کاٹتے ہیں۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک درجہ چاروں کی جاب کے لیے ایم اے ایم فل لڑکے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، گریجویٹ لڑکے اپلائی کر رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ اگر تعلیمی اصلاحات کر دی جاتی آج سے پہلے، ہنرمند تعلیم یافتہ قوم پیدا کر دی جاتی، تو آج ہم روزگار کے لیے در در کی ٹھوکریں نہ کھا رہے ہوتے۔ ہم نے کیا کیا ہے اس 73 سالوں میں؟ تمام کے تمام حکمران بتائیں، تمام یہ وزراء جو 8 بار کے چنے ہوئے ہیں، جو 5 بار کے چنے ہوئے ہیں، ساری عمر سے پورے ہو گئے ہیں، جوانی میں جس سے لے کر کوئی وزارت میں ہے کہ ایم این اے سب نوکریاں کر رہے ہیں پاکستان میں، لیکن پاکستان کے لیے انہوں نے کیا گیا؟ کیا پاکستان کے اندر ہنرمند تعلیم یافتہ قوم پیدا کی؟ نہیں کی۔ تمام گاڑیاں، چاہے ٹریکٹر دیکھ لیں، ٹریکٹر، فورڈ، فیٹ، میسی، یہ تمام باہر کے لوگوں کے ہیں۔ تمام گاڑیاں ٹویوٹا، ہونڈا، دوسرے وغیرہ وغیرہ، سوزوکی وغیرہ، مٹسوبشی وغیرہ، تمام گاڑیاں دوسری قومیں پیدا کر رہی ہیں۔
کوئی جاپان کی ہے، کوئی امریکہ کی ہے، کوئی کہیں کی ہے، کوئی کہیں کی ہے. ہم نے کیا پیدا کیا؟ ہم نے کیا کوئی میکینیکل میں کوئی چیز بنائی؟ کیا ہم نے کوئی سائیکل بھی بنائی ہے؟ کیا کوئی موٹر سائیکل بنائی ہے آج تک پاکستان کی کسی انجینئر نے کوئی بنا کر دی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ انجینئر پیدا ہی نہیں کر سکے. آپ لوگ اس قوم کی مقدر سے کھیل رہے ہو. اس قوم کی تدبیر کو آپ لوگوں نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ یہ الزامات ایک دوسرے پر لگانے کے بجائے پاکستان کے اندر تعلیم یافتہ ہنرمند قوم پیدا کریں. 6 سے لے کر 12ویں تک تمام بچوں کو دیگر تعلیم کے ساتھ پریکٹیکل، میکینیکل، انجینئرنگ، الیکٹریکل قسم کی تمام تعلیمات یہ جو ہے تعلیم سے نوازا جائے. جب آپ پاکستانی قوم کو ہنرمند تعلیم یافتہ پیدا کر دیں گے تو یہاں پاکستان کے اندر لوگ روزگار لینے کے لیے آئیں گے. آج تعلیم یافتہ بچے ڈگری اٹھا کر آپ کے دفتروں کے وزرا کے دفتروں کے باہر پہنا دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نوکری مل جائے. لیکن جب ہنرمند تعلیم یافتہ قوم پیدا ہو جائے گی تو کوئی بچہ کوئی بے روزگار نہیں ہوگا. میری آپ سے اگر آپ محب وطن ہیں، سیاستدانوں، آپ اس ملک کا کھا رہے ہو، اس ملک کی تنخواہ لیتے ہو، اس ملک کے قوم آپ کو ٹیکسوں کے ذریعے تنخواہیں دے رہی ہے، چاہے قوم بھوکی مر رہی ہو، چاہے قوم کہ اپنے پیٹ میں نوالا جائے نہ جائے، لیکن آپ کے پیٹ میں مرغی کے بڑے بڑے پاوے چھاوے آپ کے منہ میں جا رہے، آپ کے پیٹ میں جا رہے اس قوم کی بدولت. تو آپ نے 73 سالوں سے اس قوم کا کھایا ہے. آپ اس قوم پر کوئی احسان کر دو، اس قوم کو ہنرمند تعلیم یافتہ بنا دو. اس قوم پر کوئی ایک تو احسان کر دو.